السلام علیکم. میں آپ کو اس ویڈیو میں مس بے نظیر کی آٹوبایوگرافی ڈاٹر آف دا ایسٹ کی ڈیٹیلڈ سمری بتاؤں گی اور کچھ کوٹس اور ڈائلاگس وغیرہ شیئر کروں گی، اور جب یہ پبلش ہوئی تھی تو اس کے بارے میں ڈیفرنٹ میگزینس وغیرہ نے کیا لکھا تھا، اور جو اسے خرید کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بتا دوں کہ 401 پیجز کی یہ بک ہے، اور آئی تھنک میں نے 250 کی خریدی تھی، اور پرائس کم ہے کیونکہ پیج کافی ہلکا یوز ہوا ہے اس میں. اور اب بات کرتے ہیں کہ جب یہ پبلش ہوئی تھی تو ڈیفرنٹ میگزینس نے اس کے بارے میں کیا لکھا تھا. اکارڈنگ ٹو ایوننگ اسٹینڈرڈ، اے ڈیپلی موونگ ساگا آف لو، ڈراما اینڈ ہیروئزم. اکارڈنگ ٹو انڈیپینڈنٹ، اے ویری ٹف لیڈی اینڈ اے فائٹر، دس بک از ہر پرسنل ٹیل، frankly and charmingly told. According to Sunday Times, an unusually moving and challenging account of a brave woman, a martyred family, and a heroic country struggling to maintain the spirit of freedom in the face of savage repression. اس بک کے انٹروڈکشن میں مس بے نظیر بتاتی ہیں کہ وہ اپنے فادر ذوالفقار علی بھٹو کی بایوگرافی لکھنا چاہتی تھی، خاص طور سے ان کی ڈیتھ کے بعد سے، لیکن یہ خود بھی اس کے بعد جیل میں رہیں اور پھر ان کو جلا وطنی میں بھی جانا پڑا، تو اس لیے یہ بک نہ لکھ سکیں. لیکن پھر جب یہ پاکستان واپس آئیں اور یہ پولیٹکس میں کافی زیادہ انوالو ہو چکی تھی تو لوگوں نے ان سے ان کی آٹوبایوگرافی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، تو تب انہوں نے یہ بک لکھنا سٹارٹ کی. نیکسٹ فرسٹ چیپٹر ہے دی اسیسینیشن آف مائی فادر. اس چیپٹر میں مس بے نظیر بھٹو اپنے فادر ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کی کیا فیلنگس تھیں جب وہ جیل میں تھے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کو ہینگ کر دیا جائے گا، اور کس طرح اس سے پہلے کافی سارے ورلڈ لیڈرز نے جنرل ضیاء سے ان کے لیے کلیمنسی کی درخواست کی تھی. اور اس چیپٹر میں ایک اہم بات جو وہ بتاتی ہیں کہ ان کو یہ بہت زیادہ سننے کو ملا کہ ان کے فادر کو دراصل ہینگ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کی جیل میں ہی ایک فائٹ ہوئی تھی جس کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ فائٹ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ان سے ایک کنفیشن کروانا چاہا گیا تھا. انہیں کہا گیا تھا کہ آپ یہ کنفیشن کریں کہ جنرل ضیاء کو انہوں نے خود ہی انوائٹ کیا تھا کنٹری کے ٹیک اوور کے لیے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ گرے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ون کوٹیشن فرام دس چیپٹر، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ کے بعد کا ایک ڈائلاگ ہے. Exhume the body and order a post-mortem. My father's cousin and then People's Party leader Mumtaz Bhutto urged me during a condolence call at Sihala. It could be to our political advantage. I shook my head. History will judge him on his life. The details of the death do not matter. نیکسٹ مین چیپٹر ہے دا ایئرز آف ڈیٹینشن، اور اس میں آگے سب چیپٹرز ہیں. تو چیپٹر کا نیم ہے امپریزنڈ ان مائی اون ہوم. اس میں مس بے نظیر بتاتی ہیں کہ اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد وہ پولیٹکس میں کافی زیادہ انوالو ہو گئی تھیں، اور لوکل الیکشنز ہوئے تو پی پی نے اس میں ون کیا تھا، اور نیشنل الیکشنز جب ہونے والے تھے تو ان کی والدہ کو اور انہیں ان کے آبائی گھر جو لاڑکانہ میں ہے المرتضیٰ کے نیم سے، وہاں 6 مہینے کے لیے قید کر دیا گیا تھا. اور اس قید کے دوران ان کا ٹیلی فون ڈسکنیکٹڈ تھا، اور ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. صرف ان کی جو چھوٹی سسٹر صنم ہیں جو کہ ابراڈ اسٹڈی کے لیے گئی ہوئی تھی وہی ان سے ملنے آ سکتی تھیں، اور ان کا جو پارٹی نیوز پیپر مساوات تھا وہ بھی بند کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اس چیپٹر میں وہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتی ہیں، اپنی فیملی کی پولیٹیکل لائف کے بارے میں بتاتی ہیں، اپنے گرینڈ فادر اور گریٹ گرینڈ فادر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے بچپن کو ریکال کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ 3 ایئرس کی وہ تھیں تو ان کو لیڈی جیننگز نرسری اسکول میں، اور پھر 5 ایئرس کی تھیں تو ان کو کنوینٹ آف جیسس اینڈ میری اسکول میں ایڈمیشن ان کا ہوا تھا. اور جب وہ 10 ایئرس کی تھیں اور ان کی چھوٹی سسٹر صنم 7 ایئرس کی تھی تو ان کو مری میں ایک بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جب وہ ریڈ کلف میں ایڈمیشن کے لیے اپنے او لیول ایگزامس کی پریپریشن کر رہی تھی تو ان کے والد کی پولیٹیکل لائف میں بہت زیادہ پرابلمس چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف 15 ایئرس کی ایج میں یہ ایگزامس کلیئر کیے اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں اپنی فردر اسٹڈی کے لیے چلی گئیں. One quotation from this chapter: My father always encouraged me to feel part of the greater world, though sometimes his lessons went over my head.
I was traveling with him in the foreign minister's private railway carriage in the autumn of 1963 when he shook me awake. This is no time to sleep, he said urgently. There has been a great tragedy. The young President of the United States has been shot. Though I was only 10 and had heard only vaguely of the US President, he made me stay by his side while he received the latest bulletins on the condition of President John F. Kennedy, a man whom he had met several times at the White House and whom he admired for his liberal social views. تھرڈ چیپٹر ہے ریفلیکشنز فرام المرتضیٰ مائی فرسٹ ٹیسٹ آف ڈیموکریسی. اس چیپٹر میں مس بے نظیر بتاتی ہیں کہ ان کا سیکنڈ منتھ آف ڈیٹینشن چل رہا تھا المرتضیٰ پہ، اور وہاں یہ گارڈننگ کرتی تھیں، اور جب کوئی پلانٹ گرو کرتا تھا تو ان کو فیل ہوتا تھا کہ ان کا بھی کوئی وجود ہے اور یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا میں. اور جب لائٹ ہوتی تھی تو یہ اپنی بکس پڑھتی تھیں اور اپنی مدر کے ساتھ BBC اردو رپورٹ کو ریڈیو پہ سنا کرتی تھیں. پھر امریکہ میں گزارے ہوئے اپنے 4 سالوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو فرسٹ ٹائم امریکہ میں ایکسپیرینس کیا تھا. اور جب یہ اسٹارٹ میں گئی تھیں تو ان کی کلاس میٹس اور فرینڈس کو جب یہ بتاتی تھیں کہ یہ پاکستان سے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ پاکستان کہاں پر ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان کو بھٹوز کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے وہاں پر فرسٹ ٹائم اپنی اینونیمٹی کو انجوائے کیا. اور تب اینٹی وار موومنٹ امریکہ میں پیک پر تھی، تو انہوں نے اپنے ہارورڈ کے اور ہزاروں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنی فرینڈس کے ساتھ مارچ کیا. اور یہ بتاتی ہیں کہ وہاں یہ اپنی فرینڈس کے ساتھ اپنے فیوچر پلانس کو ڈسکس کیا کرتی تھیں کہ اگر انہوں نے شادی کی تو ان کی لائف کیسی ہوگی. پاکستانی پولیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ جب یہ 1970 میں امریکہ میں تھیں تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے فادر ویسٹ پاکستان میں جیت گئے ہیں اور ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان. تو نیکسٹ ڈے جب یہ یونیورسٹی گئیں تو بہت سے لوگوں نے انہیں کنگریچولیشنس کہا. تب انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ان کو کافی لوگ جانتے ہیں. اور اس کے بعد مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان کو الگ کرنے کے لیے موومنٹ سٹارٹ کر دی. 1971 میں ان کے فادر ایسٹ پاکستان گئے تاکہ مجیب الرحمان سے کچھ بات چیت کر سکیں، لیکن ان کے پیچھے سے یحییٰ خان نے بغاوت کو روکنے کے لیے ایسٹ پاکستان میں آرمی کو بھیج دیا. اور پھر مس بے نظیر بتاتی ہیں کہ پہلے جہاں ہارورڈ میں کسی کو پتہ تک نہیں تھا کہ پاکستان کہاں ہے، لیکن اب ہر ایک پاکستان کو برا کہنے لگا. یہاں سے کچھ ڈائلاگس ہیں. Your army is barbaric. The accusations would come. You are slaughtering the Bengalis. We are not killing the Bengalis, I would counter, my face turning blue with indignation. Do you believe everything you read in the newspapers? Everyone was turning against West Pakistan, even the people with whom I had gone door to door earlier in the year, collecting money for the victims of a devastating cyclone in East Pakistan. We are fighting an Indian-backed insurgency. I would lash back. We are fighting to hold our country together, just as you did during your own civil war. Pakistan has denied the people of Bangladesh the right of self-determination, thundered Professor Walzer in a public lecture on war and morality in the autumn of my junior year. I shot to my feet in front of the other 200 students in the lecture hall and delivered my first political speech. That's completely wrong, Professor, I corrected him, my voice quavering. The people of Bengal exercised the right of self-determination in 1947 when they opted for Pakistan. There was a stunned silence, but my point was historically correct. نیکسٹ بے نظیر کہتی ہیں کہ اس وقت تو انہوں نے اپنے پروفیسر کو یہ آنسر دے دیا، لیکن بعد میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ غلط تھی. اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کو ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، اور جو ایسٹ پاکستان کی ایکسپورٹ سے 31 بلین روپیز آتے تھے، ان کے ذریعے ویسٹ پاکستان نے اپنے روڈز اور اسکولز، یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس کے بلڈ کیے. اور جو آرمی ہے اس میں 90% فورسز جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان سے ہوتی تھی، اور 80% جو گورنمنٹ جابس تھیں وہ بھی ویسٹ پاکستان کے لوگوں کے لیے تھیں.
اور سینٹرل گورنمنٹ نے اردو کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا، جبکہ ایسٹ پاکستان میں بہت کم لوگ تھے جو اس کو سمجھتے تھے۔ 3 دسمبر 1971 کو ان کو پتہ چلا کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور پاکستان کے پاس اتنے ویپنز ہی نہیں تھے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے انڈیا کا، اور پاکستان امریکہ کی ہیلپ کا انتظار کر رہا تھا، اور کیونکہ پاکستان کا انڈیا کے امریکہ کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی ہوا تھا، لیکن امریکہ سے ہیلپ کبھی نہیں آئی، کیونکہ امریکنز سوویت یونین سے بچانے کے لیے تیار تھے پاکستان کو، جو ان کا اپنا دشمن تھا، لیکن پاکستان کا آبویسلی جو ریئل تھریٹ تھا وہ انڈیا ہی تھا۔ انڈیا کے حملے کے ایک ہفتے بعد یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر کچھ بات چیت کریں اور انڈیا سے جنگ بندی ہو سکے۔ وہاں سیکیورٹی کونسل میں مس بینظیر اپنے فادر کے ساتھ ہی تھیں، اور وہاں انہیں ٹھیک سے پتہ چلا کہ کس طرح سپر پاورز تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل میں 12 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو نے جو باتیں کی ان کا زیادہ کسی نے اثر نہیں لیا، اور البتہ اس بات پہ تقریباً 1 گھنٹہ بحث ہوتی رہی کہ کل سیکیورٹی کونسل میں سب لوگ 9:30 بجے آئیں گے یا 11 بجے آئیں گے۔ پھر جتنے دن ذوالفقار علی بھٹو امریکہ میں رہے اتنے دن مس بینظیر ان کے ساتھ ساتھ رہیں، اور ڈپلومیسی کے بارے میں ان کو سکھاتے ہوئے انہوں نے کہا، Interrupt the meetings. My father tells me, if the Soviets are here, tell me the Chinese are calling. If the Americans are here, tell me that the Pakistanis or the Indians are on the line. And don't tell anyone who really is. One of the fundamental lessons of diplomacy is to create doubt. Never lay all your cards on the table. اور پھر 15 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو نے سیکیورٹی کونسل میں کہا، You take positions, he charges them, pointing a finger especially at Britain and France, who because of their own interest on the subcontinent had abstained in the voting. You have to be either on the side of justice or on the side of injustice. You have to be either on the side of aggressor or the aggressed. There is no such thing as neutrality. Legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal up to December 15, 1971. I will not be a party of it. My father is thundering. You can take your security council, I am going. ذوالفقار علی بھٹو جب واپس پاکستان گئے تو بہت سے لوگ کراچی میں ٹیلی ویژن اسٹیشنز کو جلانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو یہ دکھایا جاتا رہا کہ پاکستان انڈیا کے سامنے جیت رہا تھا، جبکہ اب پاکستان انڈیا کے سامنے سرنڈر کر رہا تھا۔ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہونے پر یحییٰ خان لوگوں کے غصے کی وجہ سے حکومت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو نیو پریزیڈنٹ بن گئے، اور اب مس بینظیر کو ہارورڈ میں پنکی فرام پاکستان کی بجائے پنکی بھٹو دا ڈاٹر آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پر جانا جانے لگا۔ پنکی ان کا نک نیم تھا۔ 1973 کی جنگ کے بعد انڈیا کے پاس پاکستان کے 5000 اسکوائر مائلس لینڈ تھی اور 93,000 پریزنرز تھے، تو اس بارے میں کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو 1972 28 جون کو انڈیا گئے، اور اس ایگریمنٹ کو بعد میں سملہ یا شملہ ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دوران بے نظیر سمر ویکیشنز کے لیے گھر پر تھیں تو وہ بھی ساتھ گئیں ان کے۔ Everyone will be looking for signs of how the meetings are progressing, so be extra careful. My father advised me on the plane. You must not smile and give the impression that you are enjoying yourself while our soldiers are still in Indian prisoner of war camps. You must not look grim either, which people can interpret as a sign of pessimism. They must have no reasons to say, look at her face, the meetings are obviously a failure. جب مس بینظیر انڈیا میں تھیں تو بتاتی ہیں کہ جب بھی باہر نکلتی تھیں تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اسٹریٹس میں لائن بنا لیتے تھے، اور اتنا زیادہ رش ہو جاتا تھا کہ ٹریفک کو رکنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے کپڑے جو تھے وہ ایک نیشنل فیشن ایونٹ بن گئے تھے، جس پہ ان کے بہت زیادہ شرمندگی تھی، کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ سارے کپڑے ان کی ایک فرینڈ تھی سمیہ، اس کی سسٹر سے انہوں نے بارو کیے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے نزدیک کپڑوں کی زیادہ اہمیت نہیں تھی ان کے ڈیزائنس کی۔ انڈیا میں ان کے لاسٹ ڈیز میں جب شملہ ایگریمنٹ پہ سائن ہوئے اس کے بارے میں مس بینظیر بتاتی ہیں،
Because no announcement could be made unless it was official, the Pakistani delegation devised a code to enable each other to know how things were going. If there is an agreement, we will say a boy has been born. If there is no agreement, we will say a girl has been born. How chauvinistic. I commented, but no one was listening. Make sure you are downstairs if and when an agreement is signed, my father had said to me before going into the sitting room. It will be an historic moment. As it turned out, I was upstairs in my bedroom when ladka hai, a boy has been born rang out through the house at 12:40 a.m. I ran downstairs, but in the crush of journalists and television cameramen, I couldn't get into the room in time to see my father and Mrs. Gandhi sign what would become known as the Simla Accord. Mrs. Gandhi agreed to return either the prisoners of war or the territory. My father said to me when he came upstairs later, "Why do you think I choose the territory?" "I really don't know, Papa," I said, quite shocked. The people in Pakistan would have been much happier if the prisoners had been freed. And they will be freed, he assured me. Prisoners are a human problem. The magnitude is increased when there are 93,000 of them. It would be inhuman for India to keep them indefinitely, and it will also be a problem to keep on feeding and housing them. Territory, on the other hand, is not a human problem. Territory can be assimilated, prisoners cannot. The Arabs have still not succeeded in regaining the territory lost in the 1967 war. But the capturing of land doesn't cry out for international attention the same way prisoners do. اور پھر بے نظیر بتاتی ہیں کہ 1974 میں جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کیا تھا تو 93,000 پریزنرز جو تھے وہ ریلیز کر دیے گئے تھے. پھر بتاتی ہیں کہ جب ان کی ہارورڈ میں گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تو یہ امریکہ میں ہی اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی میں دوبارہ ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھیں وہیں پر، لیکن ان کے فادر نے کہا کہ انہیں آکسفورڈ جانا ہوگا. اور انہوں نے کہا 4 years in one place is more than enough. He wrote to me, "If you stay longer in America, you will begin to put down roots there. It is time for you to move on." اور یوں یہ واپس پاکستان آ گئی.